عجیب بات ہے بھائی، فجر میں نہیں اٹھنے ہوتا، فجر میں نہیں اٹھنے ہوتا، اس کا مطلب یہی ہے نا فجر کی اہمیت نہیں ہے آپ کے دل میں۔ فجر میں جو مسجدیں خالی ہیں یہ اس بات کی گواہی ہے نا کہ لوگوں کو نیند زیادہ ضروری ہے۔ لوگ اپنے کمفرٹ زون سے، اپنے آرام سے محبت کر بیٹھے ہیں، اور اس محبت میں اللہ رب العزت کی پکار کو بھی اگنور کر رہے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور انسان کہتا ہے سنہرے خواب دیکھنا بہتر، نیند بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ رب العزت کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب جو بندہ 4-5 بجے فجر میں نہیں اٹھ رہا اور فجر میں اٹھ کے مسجد نہیں جا رہا، تو اسے پھر چاہیے کہ اگر اس کی 5 بجے کی فلائٹ ہو تب بھی ایسا ہی کرے نا۔ گرل فرینڈ بلائے 4 بجے تب بھی سویا رہے گا۔ اگر مسلمانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی اہمیت نکل گئی تو مسلمان دعوے تو 1000 کرے گا کہ میں اللہ والا ہوں، لیکن اللہ کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ اللہ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی بات کی اہمیت آپ کے دل میں ہو۔ لیکن میرا مسلمان جانو مانو سے فارغ ہوگا تو اللہ پہ فوکس کرے گا نا۔ تو یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہیں، عبادتوں کے معاملے میں دھوکے بازیاں چل رہی ہیں، 2 نمبریاں چل رہی ہیں، عبادت نہیں ہوتی، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تہجد مشکل ہے، یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، فلاں مشکل ہے۔ ابے چپ کر، بہانے نہ دے، خود کو دھوکے نہ دے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، صاف بول کے تیرا دل نہیں کرتا، صاف بول کے اللہ سے تیرا دل نہیں جڑتا، صاف بول کے تجھے دنیا زیادہ ضروری ہے، اللہ کی بات کی اہمیت نہیں ہے تیرے دل میں۔ اللہ کی محبت تیرے دل میں چھپی ہے۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تو جتنا اندر سے اپنے رب کے لیے تڑپ رہا ہے نا، اور جتنا تو اپنے رب کو پانے کے لیے بے چین ہے، اور جب تو تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، تنہائیوں کے حوالے ہو جاتا ہے نا، تو تجھے جتنی فکر اپنے رب کی لگتی ہے نا اتنی کسی کی نہیں ہے۔ آواز تو سن اپنے دل کی۔ اگر تجھے اپنا آپ سمجھ نہیں آ رہا تو اللہ کے پاس جا کے اتنا تو بولنا کہ اللہ میں کچھ نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ تو نے مجھے پیدا کیا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ہی مجھے مارے گا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ہی مجھے دوبارہ اٹھائے گا، اور اللہ یہ تو میں جانتا ہی جانتا ہوں کہ مجھے سب چھوڑ دیں گے لیکن تو نہیں چھوڑے گا۔ تیری دوستی میرے ساتھ جو ہے نا بنا مطلب کے، جس طرح لوگوں کی منتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو، اپنے یہ سارے ایموشنز، یہ ساری تڑپ، یہ ساری طلب ایک دفعہ مرنے سے پہلے تنہائی میں کبھی رب کے ساتھ جوڑ کے دیکھ، کبھی دل سے اسے پکار کے دیکھ۔ کچھ لمحے، تھوڑے سے لمحے پراپر طریقے سے صرف اللہ کے لیے اپنی زندگی میں نکال، پھر دیکھ کہ ان لمحوں میں تجھے سکون چاروں طرف سے گھیرتا ہے کہ نہیں گھیرتا، تیرے دل سے دنیا کا غم نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، تیرے دل سے یہ گلے شکوے کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں رہا، میرے ساتھ کوئی لائل نہیں ہے، میرا کوئی ہے نہیں، یہ فلا، یہ سارا گند نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ تیرے دل کو اللہ کی ضرورت ہے، بس کر دو نا یار۔ کب تک ٹھکراؤ گے اللہ کو؟ کتنا بھاگو گے اللہ سے؟ والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تو تمہارا وہی رب ہوں یار جو تم پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے، تمہیں صحیح اور غلط بتاتا ہے، تمہیں صحیح راستوں پر چلنے کا کہہ رہا ہے، برے راستوں سے بچنے کا کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کاز کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی گناہوں میں گزرے، اندھیروں میں گزرے، غموں میں گزرے، لوگوں کی غلامیوں میں گزرے۔ وہ تمہیں اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہے، کفر کے اندھیرے سے، شرک کے اندھیرے سے، گناہوں کے اندھیرے سے، لذتوں کے اندھیرے سے، اور روشنیوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اسلام کی روشنی، عبادات کی روشنی، اللہ کی بندگی کی روشنی، اللہ کے ذکر کی روشنی، اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت کی روشنی۔ مجھے بتاؤ، جب تمہارا کوئی دوست تمہیں کسی نقصان سے بچا رہا ہو یا بچا لے تو تمہیں اس سے محبت ہو جاتی ہے نا، تم اس کی مزید عزت کرنے لگ جاتے ہو نا، اس پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہو نا، اس سے کہتے ہو نا کہ یار شکر ہے تو نے بچا لیا، ورنہ میں تو غرق ہو جاتا، ورنہ میں تو ضائع ہو جاتا۔ تو رب کی محبت کو یوں ٹھکرا دو گے تم؟ ارے اللہ تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچانا چاہ رہا ہے، ذلت سے بچانا چاہ رہا ہے، عذاب سے بچانا چاہ رہا ہے۔ تو کیا تم پھر بھی اپنے اللہ سے اپنا دل نہیں جوڑو گے؟ کیا تم پھر بھی اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں کرو گے جو